یہ جسم ہماری وجہ سے ٹینس ہوتا ہے، لگاتار ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن ورکنگ ہے، لگاتار اس میں سوچیں چلتی رہتی ہیں، اور جیسے تھاٹس ہوتے ہیں، جیسی سوچیں ہوتی ہیں، پھر ویسے ہی باڈی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہم اندر ڈالیں گے وہی کچھ باہر نکلے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ بے ہوشی کے اندر انکانشیسلی تھاٹس چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات کو دھیان میں رکھ لیجئے، بے ہوشی، ان اویئر ہونا، یہ ہماری پرابلمز کی بنیادی وجہ ہے۔ ہوش، اویئر ہونا، اویئرنیس کے ساتھ ہم 100% اپنی ہر پرابلم سے اور ہر بیماری سے نکل سکتے ہیں۔ آئیں ابھی ہم اویئر ہو جائیں۔ اویئرنیس کا مطلب ہے ہوش۔ جیسے ابھی آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر نہ ہوں، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ صبح کو پارک میں آ گئے تو دھیان کہیں اور ہے۔ تو انسان یوں کھوئے کھوئے زندگی گزارتا ہے۔ آئیں اویئر ہو جائیں۔ مجھے پتہ ہے، میں اویئر ہوں اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اس پارک میں لیٹا ہوا ہوں، میں اس پارک میں ہوں، آس پاس کے پرندوں کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں۔ میں اویئر ہوں اپنے آپ کے بارے میں۔ مجھے ہوش ہے اپنے ہونے کا، مجھے ہوش ہے اپنی موجودگی کا۔ ناؤ اپنی توجہ اپنے سر پہ لے آئیں، سر کے بارے میں اویئر ہو جائیں۔ ساری زندگی یہ سر لے کے ہم جیتے آئے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن سر کو کبھی پوری طرح جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو آئیں، یہ میرا سر ہے۔ I can feel my head. I can sense my head. سر کے بارے میں ایک ہوش، ایک پریزنس، ایک اویئرنیس آ جائے۔ میں اپنے سر کو پوری طرح جان رہا ہوں۔ میں اپنے فیس کو پوری طرح جان رہا ہوں۔ صرف آپ اویئر ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جتنے اس جسم سے دور جائیں گے اتنی پرابلمز اس جسم کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ واپس لوٹ آئیں، جیسے گھر کا مالک رہ رہا ہو تو گھر میں چور نہیں آتے، سانپ بچھو گھر نہیں بناتے، لیکن جس گھر میں مالک نہ ہو مکڑیاں جالا بنا لیتی ہیں، گھر میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سیم ایسے جو انسان اپنی باڈی سے دور ہے، اپنے آپ سے ان اویئر ہے، اسی انسان کا جسم ڈپریشن، بیماریوں اور دکھوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، بار بار میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا۔ ویری سمپل، قدرت کے سارے قوانین بڑے سادہ اور بڑے سیدھے ہیں۔ جو انسان جتنا اپنے سے اگنور ہے، اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہے، اپنے آپ سے ان اویئر ہے،
اس کی باڈی اتنی ہی خراب ہو جائے گی، اس کا گھر اتنا ہی گندا ہو جائے گا۔ آئیں لوٹ آئیں اپنے گھر کی طرف۔ میں بہت دور چلا گیا تھا، اپنے آپ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اقبال نے انسان کی اسی حالت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا وہ انسان جس نے آسمان کے اوپر، آسمان میں ستاروں کے سسٹم کو جان لیا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ باہر جتنے بھی اجالے ہو جائیں، اگر ہمارے اندر اندھیرا ہے تو ہمیں باہر کا اجالا سکھ نہیں دینے والا، اور باہر دنیا بھر کا اندھیرا ہو اور اگر ہمارے اندر اجالا ہے تو باہر کا اندھیرا ہمیں دکھ نہیں دے سکتا۔ آئیں زندگی کی شب تاریک کو سحر میں بدلیں۔ آپ کو آنا ہوگا۔ میں اپنے سر کو، فیس کو، کن پٹیوں کو، گردن کو پوری طرح جان رہا ہوں۔ میں لوٹ آیا ہوں اپنے سر میں۔ آپ لوٹ آئیں۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس وجود سے باطل بھاگ جائے گا۔ باطل کیا ہے؟ سٹریسز، بیماریاں۔ آپ کے وجود میں وہی کچھ باقی رہ جائے گا جو باقی رہتا ہے، یعنی انرجی۔ میں اپنے سر میں لوٹ آیا ہوں۔ میری توجہ پوری سر میں ہے، چہرے میں ہے، گردن میں ہے۔ میں اپنے رائٹ کندھے کو جان رہا ہوں۔ جانیے، فراموش کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے اپنے جسم کو۔ رائٹ بازو پر ذرا دھیان دیں۔ سارا رائٹ بازو یہ میرا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بڑے عرصے کے بعد لوٹیں، کبھی ڈرائنگ روم، کبھی یہ بیڈ روم، کبھی یہ ایریا، کبھی وہ ایریا۔ تو ایسے ہی اس جسم کے کئی ایریاز ہیں، کوئی اپر پورشن ہے، کوئی ڈیپ، کوئی بیسمنٹ ہے۔ اس جسم کے اندر بہت سی حالتیں ہیں۔ اور جہاں جہاں آپ اس جسم میں آئیں گے وہاں کی بیماریاں، جیسے جس کمرے میں داخل ہوئے ہم نے کھڑکیاں کھولیں تو کیڑے مکوڑے بھاگنا شروع ہو گئے، اندھیرا بھاگنا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی اس وجود میں جہاں جہاں داخل ہوں گے وہاں کی سٹریسز، وہاں کا ڈیٹا، وہاں کا تناؤ، وہاں کی بیماری، بغیر کچھ کرنے کے، میں پھر کہتا ہوں بغیر کچھ کرنے کے، صرف اتنا کر لیں کہ آپ لوٹ آئیں، باقی کام قدرت کر دے گی۔ اپنے لیفٹ کندھے کو جانیے۔ ہاں، یہ میرا لیفٹ کندھا ہے۔ فیل کریں، موجود ہو جائیں لیفٹ کندھے میں۔ لیفٹ بازو کو ہاتھ تک پوری طرح انگ انگ پہ دھیان لے جائیں۔ اپنے سینے کو جانیے، اندر دل اور پھیپھڑوں تک کو جانیے۔ یہ میرا سینہ ہے، دل، پھیپھڑے، اندر کا سارا نظام میں جان رہا ہوں۔
پیٹ پہ دھیان لے جائیے. کتنا عرصہ، اتنی زندگی گزر گئی، اپنے آپ کو ہی ہم فراموش کیے رہے. پیٹ پورے کو اسٹڈی کریں. واٹس ہیپننگ دیئر، کیا حالت ہے. ہم آپ کو کوئی فلسفی، کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی یہ مانو وہ مانو بالکل نہیں کہتے. یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں پر تو پریکٹیکلی سائنٹیفک، جو جانا سو مانا، جو کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے ہیں. اب جیسے جو کچھ باڈی کو ہم جان رہے ہیں، اس میں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چل رہا ہے نا، یہ جسم ہے میرا، یہ حالت ہے. تو ایسے ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے. اپر بیک پہ آئیں اپنی، جسے ہم پیٹھ کہتے ہیں، اس پہ دھیان لے جائیں. میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم سب یہ چاہتے ہیں یہ باڈی ہماری اتنی خالص ہو، اتنی پیور ہو، اتنی لذت اور سرور سے بھری ہو، نور سے بھری ہو، پیار سے بھری ہو، ایک مزے سے، ایک خوشی سے، ایک پلیزنٹ فیلنگ سے بھری ہو، ایک خوبصورتی سے بھری ہو، طاقت ہو، حسن ہو، جمال ہو، اس جسم میں پیار ہو، محبت ہو، ایک لائٹ فیلنگ ہو. پیارے سے پیارا احساس ہم چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کے اندر انجوائے کریں. ہمیں زندگی ایک سیلیبریشن کی طرح، ایک مزے کی طرح، ایک خوشی کی طرح محسوس ہو. یہی ہے ہماری خواہش. تو اس کے لیے آئیں، لوٹ آئیں. اس مزے، اس خوشی، اس لذت اور سرور کی حالت میں جانے سے پہلے، یا اس خوشی کے راستے کی طرف، منزل کی طرف آپ کو جانا ہے، تو آپ کو آلریڈی جو دکھ، جو تناؤ، جو پین، جو سٹریسز ہیں، انہی سے گزر کے جانا ہے. جیسے بھی آپ بیک کو دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو بھاری پن، پین، سٹریس فیل ہو. ڈونٹ وری، اسی کے آگے ہے وہ منزل. تو یہ جو پین آ گیا، یہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ مجھے روک نہیں سکتا. تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی. ویسے اقبال نے مجھے کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں تجھے کا استعمال کروں گا. تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، کہ تیری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. اوئے ہائے. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. یہ پورا وجود رات میں کیوں بدل گیا؟ کر اپنی رات کو داغ جگر سے، یعنی جدائی میں کیوں نور سے دور ہو گیا، کیوں محبت سے، کیوں صحت سے دور کہیں چلا گیا. کہاں ہے وہ لذت، کہاں ہے وہ سرور، کہاں ہے وہ بے خوف حالت، کہاں ہے وہ پاور، کہاں ہے وہ انفینٹ فیلنگ، کہاں ہے وہ عمر جاویداں. کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. میرے اندر تڑپ ہو، میرے اندر طلب ہو. مجھے اپنے محبوب، مجھے اپنی لذت، سرور، اپنے حسن اور جمال کو پانے کی ایک تڑپ ہو، ایک فراق ہو.
میں پھر وہ شعر پورا سناؤں گا۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، جو میرے اندر سٹریسز ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو اندھیرے ہیں، میں اس سے پریشان نہیں ہوں گا، میں اس سے کولیپس نہیں ہوں گا، میں اس سے ڈروں گا نہیں، کہ میری سرشت میں ہے، خدا نے میرے اندر ایک ایسا نور رکھا ہے کہ میری سرشت، میری نیچر کے اندر خلق الانسان ضعیفا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے مجھے بڑے اچھے انداز سے بنایا ہے، بڑے اچھے انداز سے، کہ میری سرشت میں ہے پاکیو درخشانی، یہ میری نیچر ہے، نور ہونا، انرجی ہونا، پاور کی طرف، صحت کی طرف جانا۔ تو میں کیوں اس تاریک راستے سے گھبراؤں گا؟ نو فیئر ایٹ آل، باڈی کو ریلیکس چھوڑ دیں۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، اے اس اندھیری رات کے مسافر، کسی سورج کے نکلنے کا انتظار مت کر، کسی روشنی کا انتظار مت کر، تو اپنا چراغ، اپنا دیا خود بن جا کر، اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، اور اس وجود کے اندھیروں کو جدائی اور تڑپ اور طلب سے اس کو نور میں بدل دے۔ لوئر بیک پہ آ جائیں، لوئر بیک کے اوپر کوئی تناؤ ہے، کوئی سختی ہے، مت گھبرائیں، یہ ساری سختیاں، یہ سارے تناؤ راستے میں آئیں گے، بڑھتے چلیں، پیٹ کو فیل کریں۔ اب سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی کو ایک بار جانیے کہ کہاں کہاں اندھیرے ہیں، کتنا تناؤ ہے، کتنی ڈپریشن ہے، کتنی سختی ہے، کتنی سٹریس ہے، کتنی دردیں ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، اور قرآن کے اندر ایک بار نہیں، کئی بار وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلاۃ پریکٹس، اس منزل، اس مقام کی پریکٹس، اور صبر کے ساتھ فیل کریں باڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک۔ جیسا بھی میں ہوں، اندھیرے ہیں، سٹریسز ہیں، میں صبر میں ہوں، صبر میری مدد ہے، صبر میرا ہتھیار ہے، میں بالکل نان ری ایکٹیو ہوں، میں بالکل نان ری ایکٹیو ہوں، میں اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل صبر میں ہوں، صبر میرا ہتھیار ہے، صبر میرا سبق ہے، صبر میرا پیر ہے، صبر میرا مرشد ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر میرا راستہ ہے، میں سر کو دیکھ کے بھی صبر میں ہوں۔ جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، نیوٹرل ہو جائیں، نان ری ایکٹیو ہو جائیں، یقین جانیے جب میں نے میڈیٹیشن کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ صبر کتنی بڑی پاور ہے۔ میں اپنے کندھوں کو دیکھ کے بھی صبر میں ہوں، نان ری ایکٹیو ہوں۔ ایزی ہو جائیں، دیکھیے گا آپ نیوٹرل ہوتے جائیں، نان ری ایکٹیو ہوتے چلے جائیں، تو آگے کتنا خوبصورت مقام آئے گا۔ میں سینے کو دیکھ کے بھی نیوٹرل ہوں، سینے کی سختی، سینے کی دردیں مجھے ڈرا نہیں سکتی، سر کی سختی، کندھوں کا بھاری پن، یہ ساری حقیقتیں ہیں جو ہمارے وجود میں ہیں، لیکن کسی بھی حالت کے اندر مجھے تھوڑا سا بھی بے صبری کا، ری ایکشن کا مظاہرہ نہیں کرنا، مجھے نیوٹرل رہنا ہے۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے وجود کو، پوری زندگی کو، انگ انگ کو جان کر اور جی کر صبر میں ہوں،
صبر میں ہوں، صبر میں ہوں۔ کبھی سر درد ہو جائے تو آج جس دن سر درد ہو اس دن یہ فیصلہ کریں، آج تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے اس درد کو دیکھوں گا، دیکھیے گا وہ درد گہرائی تک صاف ہو جائے گا۔ یہ فارمولہ جو آپ کو بتایا گیا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہ ڈاکٹر آپ کا بن جائے گا، یہ میڈیسن آپ کی بن جائے گی، یہ صبر۔ اور میں نے اس کو ایز اٹ از پایا ہے، لیکن ہم بھاگتے ہیں، سر میں درد ہوا بھاگتے ہیں، سر پہ بازو رکھ لیتے ہیں، مر گیا، کھپ گیا، سارا ریئیکشن اس وقت، ساری تعلیمات ایک طرف رہ جاتی ہیں، پھر درد یاد ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو، اپنے جسم کو جان کے صبر سے ہوں، بالکل میں ایزی ہوں، میں نان ریئیکٹیو ہوں، میں ریلیکس ہوں، پورا وجود میرا ڈھیلا ہو رہا ہے، میرا سر ریلیکس ہو رہا ہے، میرے کندھے نرم ہو رہے ہیں، میرا سینہ ریلیکس ہو رہا ہے، میرا پیٹ، میری ٹانگیں ریلیکس ہو رہی ہیں، پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ایزی ہو رہا ہے، ایزی ہو رہا ہے۔ آخری بات یاد رکھیے گا، یہ آخری بات میری، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میری زندگی کا حاصل ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کوئی دکھ، کوئی بیماری ایسا نہیں ہے جو آپ سے بڑا ہو۔ اللہ کبھی کسی کو اس کی استطاعت، اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر بڑے سے بڑا دکھ برداشت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو جاننے، اس کو جھیلنے کی طاقت آپ کو دی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ Now deep breathe in, breathe out.